اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کی انتہائی مقبول دعا اور ایسی دعا جس کے ساتھ اسم اعظم کا وظیفہ ملا دیا جائے تو ہماری تمام مشکلات ختم، رزق میں برکت اور دولت میں برکت ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ دعا انتہائی مختصر اور اسم اعظم انتہائی آسان، لیکن اس کے فضائل برکات بہت بڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں روزانہ کی معمولاتی زندگی کے اندر رزق میں برکت، دولت میں برکت، ایمان کی تازگی اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد میں برکت چاہتے ہیں تو اس دعا کو اپنا معمول بنائیں۔ اس دعا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور کبریائی بیان کی گئی ہے، اور جس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور کبریائی ہو اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اعظم ہوں تو اس دعا کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ دو اسم اعظم یعنی حی اور قیوم، جو کہ آیت الکرسی کے اندر سورہ بقرہ میں نازل ہوئے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ ان دو اسماء اعظم کو اس دعا کے ساتھ جب ہم ملا لیتے ہیں تو اس کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کی برکت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ دعائے مبارکہ جہاں ہمیں مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دے گی، وہاں ہمیں رزق میں برکت کا بھی ذریعہ بنے گی۔ یہ دعائے مبارکہ ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل کہہ دیجئے، اللہم مالک الملک، اے اللہ ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملکیت اور سلطنت عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے وہ سلطنت، وتعز من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بیدک الخیر، تمام بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، اس دعائے مبارکہ کے ساتھ الحی اور القیوم ہم نے اضافہ کرنا ہے، اسماء اعظم کا اضافہ کرنا ہے۔ وظیفہ کا طریقہ کار، ترتیب اور تعداد کچھ یوں ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز سے پہلے اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ ہفتے میں آپ نے 3 دن لگاتار اس کو لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ اتوار والے دن شروع کرتے ہیں تو پیر اور منگل کو ساتھ ملا لیں، پیر والے دن شروع کرتے ہیں تو منگل اور بدھ کو ساتھ ملا لیں، بدھ کو شروع کرتے ہیں جمعرات اور جمعہ کو ملا لیں، اور جمعرات کو شروع کرتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ جمعرات کو شروع کریں، جمعرات کی ظہر کے بعد اس کو پڑھیں، ظہر کی نماز کے فوراً بعد مصلی پر بیٹھ کر عصر کی نماز سے پہلے اسی طرح جمعہ والے دن ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے، اور اس طرح ہفتے والے دن ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے، یعنی جہاں پر آپ نے ظہر کی نماز ادا کی وہاں پر ہی آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ اس دعا کو آپ نے 17 بار پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے، 29 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ اویلیبل ہیں، آپ کے پاس وقت کی موجودگی ہے، وقت کی تنگی نہیں ہے، تو آپ اس کو 31 بار پڑھیں، ورنہ آپ اس کو 21 بار پڑھیں، ورنہ آپ اس کو 17 بار ہی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو 17 بار ظہر کی نماز کے بعد آپ نے درود مبارکہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے یہ دعائے مبارکہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ دعا مبارکہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم یہ پڑھنا ہے، یعنی 17 بار آپ نے یا حی یا قیوم اور 17 بار یہ دعا مبارکہ۔ ہر بار دعا پڑھیں پھر یا حی یا قیوم، پھر دعا پڑھیں پھر یا حی یا قیوم، یوں 17 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ نے درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود جو آپ کو آسان لگے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر، پھونگ پر، جسم پر آپ مل سکتے ہیں، جس سے آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے لیے یہ ایک مجرب دعا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دولت میں برکت کے لیے یہ دعا مجرب اور بہترین وظیفہ ہے۔ آپ نے اس کو 17 بار پڑھنا ہے اور 17 دن تک پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنا ہے اور 21 دن تک پڑھنا ہے۔ ممکن ہو سکے تو تعداد کو آپ طاق کی صورت میں بڑھا بھی سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان دعاؤں کی برکت سے ہم اپنے لیے برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی کے اندر برکتیں اور رحمتیں چاہتے ہیں تو ہمیں دین کے ساتھ لگاؤ، دین سے الفت اور محبت والا رویہ اپنانا ہوگا تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔